راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ عادل مشتاق، اور آپ سبھی کو میری طرف سے اور آپ کے اہل خانہ کو بھی بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ہر طرح سے محفوظ اور شاد رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، زندگی ہے، اور زندگی میں بے چینی جو اگر آ جائے تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ بے چینی کسی بھی بات پر ہو، انسان کو سکون سے زندگی بسر کرنے نہیں دیتی، اور خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضی ہے، کوئی جھگڑا ہے، یا کسی کی کوئی غلطی ہو یا اپنی کوئی غلطی ہو، تو معاملہ بڑا واقعی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہا تھا، اور کھانے کے دوران ہی بیل ہوئی اور وہ فوراً دروازے پر گیا، اور چند لوگوں نے اسے بہت مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بیٹی پریشان ہو گئی، اس نے دیکھا اور وہ باہر آئی اور اس نے فوراً کال کی۔ جناب پولیس آ گئی اور پولیس نے فوراً اس کو چھڑوا دیا، اور 1 سال کے بعد اس شخص کو دوبارہ جیل میں بلایا گیا تاکہ وہ قیدیوں سے مل سکے جنہوں نے اسے مارا تھا۔ تو ان میں سے 3 قیدی جو تھے وہ ایک بڑی سزا کے لیے آگے چلے گئے، کیونکہ ان کا پہلے بھی ریکارڈ خراب تھا۔ لیکن ایک شخص نے ان سے بات کی، اس نے کہا کہ جناب میں انتہائی پریشان ہوں، میں بہت شرمسار ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ کو اتنا مارا پیٹا۔ تو اس نے پوچھا کہ مجھے مارا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں غلط اطلاع دی گئی تھی۔ تو جب اس نے یہ بات سنی اور اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو اس نے ہنس کر اسے معاف کر دیا۔ چونکہ اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی، تو اس کی بیٹی 1 سال بہت پریشان ہوئی۔ تو جیسے ہی اس کے باپ نے اسے معاف کر دیا، تو اس کے دل میں ساری جو پریشانی تھی، بے چینی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور وہ خود ایک نئی زندگی کے ساتھ جناب آگے گامزن ہو گئے۔ تو دونوں اطراف میں توازن قائم ہو گیا۔ تو اسی طور پر ہم جب غلطی کر کے معافی مانگتے ہیں یا معاف کرتے ہیں، تو اس سے دنیا بھی راضی ہوتی ہے اور ہمارا رب بھی راضی ہوتا ہے۔ تو آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندرو، اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلو، اے میوہ دار درختوں اور سب دیودارو، اے جانوروں اور سب چوپاؤ، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے امراء اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور یقیناً خداوند کی حمد کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور جو قوانین خداوند تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں ان کی پیروی کرنے سے واقعی ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی برکات آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اور ہم زندگی میں ہمیشہ شادمانی اور خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ چلیے ایسے خدا کی جو ہر طرح سے ہمارا فکر کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، اس کی تمجید کریں اور گیت گائیں۔ رب کی ہووے ثنا، ہمیشہ رب کی ہووے ثنا۔ رب کی ہووے ثنا، ہمیشہ رب کی ہووے ثنا، رب کی ہووے ثنا، ہمیشہ رب کی ہووے ثنا۔ رب کی ہووے مدہ سرائی، رب
नाम की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सताइश, रब के घर में होवे सताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, और तबले बजा, और तबले बजा हमेशा रब की होवे सना। तो बहुत ही बाबरकत हमने गीत सुना और बड़ी हमने बरकत पाई इस गीत के वसीले से। और यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप तमाम सामीन का जो बहुत ही प्यार के साथ हमें खत लिखते हैं, हमसे राबता करते हैं। मैं उनको भी जनाब सल्यूट करूंगा और आपको बताता चलूं कि आप इस सिलसिले को जारी रखें, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब बड़ा आसान पता है, प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। और SMS फोन कॉल के लिए आप नंबर इस्तेमाल करेंगे 0316777655 यानी 0316 74 77 655। और हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। प्रोग्राम्स को आप सुनिए, इन पर कमेंट्स कीजिए, इनको लाइक कीजिए और इनको अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो अभी जनाब आपके बहुत से खतूत मेरे पास मौजूद हैं और मैं बिला ताखीर उनको शामिल करूंगा। और सबसे पहले मेरे पास खत मौजूद है हमारे प्यारे भाई असद मुराद जो कि सीनियर नायब सदर हैं आपने अरलो रेडियो लिसनर क्लब के, और गांव है कोशक, जिला है बलोचिस्तान। और आपने कहा कि आज राह जिंदगी के प्रोग्राम में आदिल मुश्ताक साहब की मेजबानी में इस्लाम व आफियत के बाद कलाम मुकद्दस का सिलसिला सुना, हमदिया गीत सुना और लिसनर्स के खतूत और मैसेजेस को शामिल किया गया। बहुत अच्छा लगा और सराइकी ड्रामा भी आपको बहुत पसंद आया। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपकी इस पसंदीदगी के लिए, आपके प्रोग्राम को सुनने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगला खत मेरे पास मौजूद है अफकार गिल का, आसिफ गिल का और काशिफ गिल का। आपने कहा कि पूरी टीम को सलाम। तो वासलाम जनाब। कहते हैं कि हम सब खैरियत से हैं, शुक्र है खुदा ताला का। और कहते हैं कि आदिल भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना, इब्तदाई गुफ्तगू बहुत अच्छी थी और इसके बाद कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत और तमाम सिलसिले बहुत अच्छे लगे। और कहते हैं कि जनाब सराइकी ड्रामा तो हमारा फेवरेट बन चुका है और हमने इससे बहुत कुछ सीखा है और सीखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपकी इस प्यारी राय के लिए और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला खत मेरे पास मौजूद है हमारे प्यारे भाई गुलाम सरवर बलोच जो कि नायब सदर हैं WULO और ननकाना साहब से आपका ताल्लुक है। और आपने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि मेरे अजीज खानदान वालों की खैरियत और खुदाई कुद्दूस से नेक तलब हूँ और कहता हूँ कि
بہت اچھا پروگرام ہے. اور آپ نے کہا کہ پیاری بہن عظما یونس کی میزبانی میں پروگرام سنا, بہت اچھا لگا. کہتے ہیں اب تو ماشاءاللہ عظما بہن بھی خوب اپنا فرض نبھا رہی ہیں. بہت شکریہ جی. اور آپ نے کہا کہ پروگرام میں پیاری پیاری باتیں کی گئی اور پروگرام میں تمام سلسلے بہت اچھے ہیں. آپ نے کہا کہ ساری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت سلام, اور بالخصوص آپ نے تذکرہ کیا ہے جناب آکاش صاحب کا, انور صاحب کا اور ندیم صاحب کا. آپ نے کہا کہ تمام ٹیم کو بہت بہت مبارکباد کہ جو اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جناب ہمارے پیارے بھائی حیدر سید جن کا تعلق ہے ساہیوال سے, آپ نے کہا کہ راہ زندگی پروگرام جوشوا بھائی کی میزبانی میں سنا, بہت اچھا لگا. کہتے ہیں کہ ابتدائی گفتگو اچھی تھی اور گاؤں اور شہر کی صفائی کے بارے میں جائزہ سنا, تو کہتے ہیں کہ کافی موٹیویشنل تھا اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے شہروں کو اپنے گاؤں کو صاف رکھیں. اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کو سلام, اور کہا ہے کہ خصوصاً ندیم صاحب کی کاوشوں کو سلام. تو بہت شکریہ جی ساری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے, آپ کے پیار بھرے خط کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ساری ٹیم کے بیہاف پر. اور امجد دائم کہتے ہیں گڈ جاب راہ زندگی. تھینک یو جناب, آپ کا فیس بک پر آپ نے کمنٹ کیا ہے. اور راجہ قاسم آپ نے واٹس ایپ میسج کیا اور آپ نے کہا کہ 24 اور 25 نومبر کا پروگرام سنا, بہت اچھا لگا. اور کہتے ہیں کہ راہ زندگی کی ساری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور جناب آپ نے اسی طور پر تمام سلسلوں کی تعریف کی ہے, بہت بہت شکریہ. علی رضا ہمارے ساتھ ہیں جی, آپ کا تعلق بھی بہاول نگر سے ہے. آپ نے کہا کہ جوشوا بھائی کی آواز میں پروگرام سنا, بہت اچھا لگا. کہتے ہیں کہ سلسلہ بہت اچھے ہیں اور سلسلوں کے ساتھ ساتھ آپ نے تذکرہ کیا ہے پیارے دوستوں کا جن میں اسد مراد ہیں, ریحان مصطفیٰ ہیں, علی رضا اور گل برادرز اور رائے ولایت خیرل ساکی اور امجد خان, حکیم صدیق ماکھا, نیاز احمد, ساجد خان, اسلم خان اور کلب کے تمام ممبران. آپ سب کو جناب آپ نے سلام کہا ہے اور بہت شکریہ جناب آپ سبھی دوستوں کا. ابھی ہم اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آگے بڑھیں گے اور آپ کے لیے چلیں گے جناب آپ کے من پسند اور فیورٹ سیگمنٹ یعنی سرائکی ڈرامے کی طرف. تو آئیے مل کر سنتے ہیں. تے کتا میری قدر ہی کہنی, میں تا او بوٹا ہاں جے کو ہر کوئی اپنے گھر چ لاون پسند کریں دے. وے بس کر میرا یارا, ایو جے سکے سڑے بوٹے کو تا ہر کوئی بالن واسطے گھر گھن ویندے, او ایو جے بوٹے کو بھا نہ لوی جے کو پھل پھول وی نہ لگن. اوے میں تا بوٹا ہاں بوٹا, کوئی بیمار تھی وے تا میڈا ایک پتر بھی بندے کو ٹھیک کر دیں دے. میں بھی آدھا ہے تیرے سر دے وال کیوں اڑ گئے ہیں؟ یہ لوگاں کو شفا کیتے پٹوا کے بھیج دیتے اس نے گنجیا. اچھا یار فیکیا ہن مذاق چھوڑ, اے دس شہر کڈن جلنے میں یار سپرے کیتے دوا گھننی ہے. دیکھ بوٹا اساں سودا گھننے نقدو نقد, ٹھیک ہے, دیکھ بھال کے گھنسوں. شہر چ میرا چاچا ڈائریکٹر ہے زراعت دا, بادشاہ دوا چیک کرا کے گھنسوں. چل فیکیا ول دیر نہ کر ہوں. آ ول جلدی جلو, شام کو ولنا بھی ہے. ہاں جلو. فیکیا میں تو ڈر گیا تے کو دیکھ کے. نہ میرے سینگ نکل آئیں یا میں بھی بوٹا بن گیا جو تو ڈر گئے. اگر اپنی شکل تے دیکھ, کارٹون بنا کنے. بوٹا وہ اے فلٹر نک تے لاون سپرے دا زہر بندے تے اثر نہیں کریندا. اے میرے چاچا جی جڑے ہیں نا, اے انہاں دیتے ہی. اچھا او ڈائریکٹر صاحب جی ہاں. اے بھا لگ دی سارے شئی کو اساں ایویں کر گن سوں سپرے. اے بوٹا اے دیکھ میں ہتھاں پیراں تے پلاسٹک دے دستانے بھی پائی ودائیں. دیکھ اے دیکھ. ہاں نویں سنو, پاگلاں کو کوئی سنگ لگے ہونے. اوے کملیا گرمیاں تے دستانے, اوے عقل کر عقل کر. اے بوٹیا جڑے ویلے تو سپرے کریں تے اے چیزاں میرے کول مانگ گنے, تیرا فائدہ ہی. اے شیں بکھ مرے پر درب مول نہ چرے. میں تیرے کولوں منگن آواں اے فضول چیزاں. واہ فیکیا واہ. اوے اگے کدیں نسے کیتے سپرے ایسا جو ہن اے فلٹراں شلٹراں اے کھوپے چڑھا کے سپرے کرے تو.
بندہ ایویں ہی نظر آندے جیویں خوہ تے جتو آیا ڈاند ہوئے نا ڈاند نہ بابا نہ میں نہیں آندا گنا تو نہ سیکھیوں چاج ساری زندگی وہ بوٹے دا بوٹا ہی رہی ہوں بندہ تے کو تھڈ کے سکنے چا گتے بس میں ویندا پیا ہی سنی تو اپنے بلائی سکنے چا گت اچھا تور تو بل پچھتاسے پیچھے نہ لایو نہیں دا بوٹا کیا حال ہے ہن تیرا بوٹا ہن سک دی فی کیا لالا رفیق اج لالا بوٹا سپرے کر کے آئے تے الٹیاں کریندا ہے جیڑا بندہ سیدھا نہ تھیوے ان کو الٹیاں تا آندن نا ہن کوئی مذاق دا ویلا ہے فی کیا اوے وانیا کوئی دوا کہ نہ جلدی دوا دی دسو دوا دی کیا لوڑ اپنا ایک وال پٹ کے کھاوا بوٹیا تو دا دے میرے پاتر لوگ پٹ کے ٹھیک تھی نال تھی ٹھیک اور میں تے کو آکھیا نا آئی جو فلٹر ماسک پا کے سپرے کر نہیں منیا نا ہن لگی پتا لالا سارے گھر تے نحوست آ گئی ہے کپاہ کو سنبھالن دے نہیں ہے اسا تے دوہے بیمار تھی گئے ہیں بی بی دے تہاڈا اپنا قصور ہے جے تساں اپنی صحت دا خیال نہ رکھسو تا فصل اتے پودے دی صحت دا خیال کیویں رکھسو کیا آج اصل گور دسی ہن تو دیکھیں میری فصل کیویں تھیندی ہے چلو کیا عقل تا آ گئی ہے دعا کر یار اوے ہن صحت ہی آ بنے چلو شکر ہے تے کو عقل تا آئی فصل ہی آوے اچھا جی تو جناب سن رہے تھے ہم سرائکی ڈرامہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں خواہ ہم کسی بھی مشغلے میں ہی کیوں نہ مشغول ہوں ہمیں اس کے لیے پوری جانچ پڑتال کے ساتھ اس کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کرنا ہے تو جناب یہ ہمارے لیے بھی سیکھ ہے کہ ہماری چھوٹی سی کوتاہی یا کسی بات کو نظر انداز کرنا ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے تو سامعین ہم سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے تو چلیے جناب میں آپ کو ابھی ایک ٹریک سنواتا ہوں امید ہے کہ یہ ٹریک آپ کو بہت پسند آئے گا تو آئیے پھر مل کر انجوائے کرتے ہیں بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے بھیگی بھیگی سی تنہائی ہے ان کتابوں میں بھی نہیں لگتا ہم کو سجنی کی یاد آئی ہے بھیگا بھیگا سا دسمبر ہے شام کی کالی آنکھیں جب پلکوں کو جھپکاتی ہے کسی پیڑ کے نیچے کچھ یادیں گنگناتی ہے کچھ پیار کے آدھے نغمے آدھی پیار کی کہانی ایک شہر کا راجا اور ایک گاؤں کی رانی دونوں بڑے پریمی تھے ون میں آیا کرتے تھے ان کے پیار کے میٹھے نغمے پنچھی گایا کرتے تھے اب نہ پریمی ہے نہ وہ باتیں ہیں اور یادیں ہی اپنی کمائی ہے ان کتابوں میں بھی نہیں لگتا ہم کو سجنی کی یاد آئی ہے
जी तो बताइए कैसा लगा आपको ये ट्रैक। उम्मीद है कि आपको नदीम साहब का इंतखाब पसंद आया होगा। तो जनाब बात हम आज कर रहे थे मुआफ करने पे और मुआफी मांगने पे। तो किसी अक्लमंद शख्स ने कहा है कि अक्लमंद शख्स की निशानी ये है कि जब इससे गलती हो जाए तो वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है, जबकि जाहिल जिद पर अड़ जाता है। तो हमें ना तो जिद पर अड़ना है और ना ही जनाब दूसरों को ज्यादा देर हमने परेशानी में रखना है। तो जनाब मिटाइए अपने सारे गुस्से को, नाराजगी को और कर डालिए मुआफ और मुआफी मांग लीजिए। अगर आपने भी कोई गलत ऐसा बिहेव सर अंजाम दिया, नहीं भी किया, तो अगर आपसे कोई नाराज है तो जरूर हम इस सिलसिले को जनाब आगे बढ़ाएं। तो अभी जनाब आप और मैं इस पे मजीद सोच सकते हैं, सोचने का वक्त हमारे पास जरूर मौजूद है, लेकिन हमें सोचना है अपनी जिंदगी के तजुर्बात के ताल्लुक से और उनके जायजे में। तो आइए फिर आप बीती सुनते हैं। हमें आज जनाब बहुत ही अच्छा एक मॉरल लेसन मिलने वाला है, लेकिन पहले सुने और फिर जानते हैं। वाकया तो मेरे जिंदगी में काफी आ चुके, लेकिन एक वाकया जो है ना वो मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं छोटा था जब मेरे मामू और मेरे नाना और नानी मुझे अपने पास ले गए थे गांव में, और हमारे गांव उसका नाम है मंजी तोड़, और वो गांव जसड़ और दरबार साहब करतारपुर के दरमियान में है। और एक्चुअली मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे चाचा इतनी मतलब वक़्त नहीं रखते थे कि मैं उनके पास रह के तो पढ़ सकूं। मतलब हम गरीब थे, तो मेरे नाना और मेरे मामू जरा अच्छे खाते पीते थे, और उन्होंने ये मेरी अम्मी से कहा कि आप ऐसा करें कि मकबूल को हमारे पास भेज दें, हम इसको पढ़ाएंगे। तो मैं बड़ी खुशी के साथ उनके साथ चला गया, और मेरे मामू ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनी वालदा को भी, वालिद को भी भूल गया। मैंने दिल में ये सोचा नहीं था कि मैं अपनी माँ के पास जाऊं, उससे मिलूं, या अपने वालिद के पास जाऊं, उससे मिलूं। लेकिन वालदा मेरी जो है ना महीने में तकरीबन 2 दफा जरूर मुझे मिलने आ जाती थी, और वो मुझे सियालकोट सिटी बारा पत्थर ले गए थे। उस वक्त मेरे मामू HL शहबाज वो टीचर रहे, और वो मुझे अपने पास ले गए और उन्होंने मुझे पढ़ाना वहाँ पे शुरू किया। और जब छुट्टियाँ हुई तो मेरी वालदा मेरे पास गई सियालकोट सिटी आई, और उन्होंने बहुत मजबूर किया कि आप ये छुट्टियाँ जो है ना मेरे पास गुजारें। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं एक शर्त पे आपके साथ जाऊंगा, पहले मुझे मेरे नाना और नानी के पास लेके जाएंगी आप। तो मेरी वालदा ने कहा कि ठीक है, मैं ना तुम्हें पहले तुम्हारे नाना और नानी के पास लेके जाऊंगी। और वो गांव मंजी तोड़ ले गए मेरी वालदा मुझे। वो CTA में ना मेरे मामू शहबाज जो है ना वो पढ़ाते थे, और उनसे बड़े वो वहाँ पे ना खेती बाड़ी करते थे। तकरीबन 5 मरबा जमीन मिशन की थी जो वो वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, और मैं उनके पास रहता था। उन्होंने बहुत सारी बेंचें भी रखी हुई थी, और वो अच्छा गुजारा उनका हो जाता था। तो मैं जब अपने नाने और नानी के पास गया तो वहाँ पर मैंने जिद कर ली कि मैंने अम्मी से मैंने कहा कि मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैंने अपने नाने के पास ही रहना है। खैर अम्मी ने मुझे बहुत मजबूर किया, पैसों का थोड़ा बहुत लालच दिया, ऐसे खाने पीने की चीज़ें मुझे बताई कि मैंने आपके लिए ये चीज़ बना के रखी हुई है, ये चीज़ बना के रखी हुई है। तो मैं राज़ी हो गया। जब मैं और मेरी वालदा दरबार साहब करतारपुर के स्टेशन थे, वापस नारोवाल की तरफ गाड़ी जाती है ना, हम गाड़ी में बैठ गए। नारोवाल और दरबार साहब करतारपुर स्टेशन के दरमियान में एक और स्टेशन आता है, जसड़ उसका नाम है। वहाँ पे क्रॉस होता था गाड़ियों का। जिस गाड़ी में मैं और मेरी वालदा बैठी हुई थी ना, वो नारोवाल की तरफ जा रही थी, और नारोवाल की तरफ से एक गाड़ी इधर शकरगढ़ की तरफ आ रही थी। तो जिस गाड़ी में मैं और मेरी वालदा सवार थी ना, वो खड़ी हो गई स्टेशन पे, और दूसरी गाड़ी क्योंकि उसने भी क्रॉस करना था, मैंने ये सोच लिया कि मैंने नहीं जाना, मैंने वापस अपने नाना के पास जाना है। मैंने अपनी वालदा को कहा और मैंने रोना शुरू कर दिया। खैर जब गाड़ी अभी काफी दूर थी जिसने क्रॉस करना था, तो मैंने ऐसा किया कि जल्दी जल्दी वालदा से अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी से नीचे उतर के, तो लाइन नीचे थी, प्लेटफॉर्म ऊंचा था, और मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ के दूसरी तरफ चला गया। मेरी वालदा मुझे आवाज़ें देती रही, लेकिन मैंने नहीं सुना। तो मेरी वालदा ने छलांग लगाई नीचे,
اور اتنی تیزی سے میری والدہ نے وہ لائن کراس کر کے پلیٹ فارم اونچا تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے نا اوپر چڑھی، اور سارے لوگ ان کو وعدے دے رہے ہیں کہ بی بی آپ پیچھے رہ جائے، بی بی آپ پیچھے ہٹ جائے، بچہ ہمارے پاس ہے. لیکن میں ماں کا پیار یہ دیکھ رہا تھا. اب میں محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. اور جب وہ پلیٹ فارم کے اوپر چڑھ گئیں تو ان کا دوپٹہ جانا وہ انجن کے ساتھ پھنس گیا. لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہاں پر 2 آدمی تھے. ایک آدمی نے میری والدہ کو ایسے پکڑ لیا اور دوسرے آدمی نے اتنی جلدی میری والدہ کا دوپٹہ گدن سے اتار کے پھینک دیا، اور یہاں پہ ساری میری والدہ کے ایسے رگڑے لگ گئی، خون بہنے لگا. اور اپنے زخموں کی میری والدہ نے پرواہ نہیں کی، پھر بھی مجھے لے کے نا ایسے تو رونا شروع کر دیا. تو میں جب یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ والدہ کا پیار جو ہے نا زمین پر اس سے زیادہ پیار اور کوئی نہیں دے سکتا. اور جب میری والدہ نے رونا شروع کر دیا، میں نے بھی اونچی سے رونا شروع کر دیا، اور میری والدہ پھر مجھے واپس لے گئی. 3 دن ہم وہاں پہ رہے. اس کے بعد میری والدہ نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں. جتنی دیر چھٹیاں تھیں میں اپنے نانا کے پاس ہی رہا. اور نانا نے جب والدہ سے پوچھا کہ یہ تمہاری گردن پہ کیا ہوا ہے، انہوں نے نہیں بتایا، میں نے پھر بتانا شروع کیا. تو میرے نانا جی کی آنکھوں میں میرے موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے، اور مجھے کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا، اگر تمہاری امی گاڑی کے نیچے آ جاتی تو پھر. میں یہ واقعہ اپنی زندگی میں سب سے ایک اہم واقعہ جو میری زندگی میں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے وقوف آدمی وہ ہیں جو اپنی ماں کو اگنور کر دیتے ہیں. میں اپنی والدہ کے اس واقعے کو اور اس پیار کو بلا نہیں سکتا، اور میں دوسروں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا کسی کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ آئے، لیکن کبھی بھی اپنی اسپیشلی اپنی والدہ کے پیار کو ٹھکرائیں نہیں. جی تو میں نے سچ کہا نا کہ بڑا اچھا مورل لیسن جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں. جی ہاں، خداوند تعالیٰ کے پاک کلام میں بھی یہ بات مرقوم ہے کہ اگر تم اپنے والدین کی عزت کرو گے تو زمین پر بھی عمر کی درازی ہوگی اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں برکات ملے گی. تو خدا کرے کہ ہم اس تجربے کو جو آج ہم نے سنا اس پر بھی عمل کریں اور خداوند تعالیٰ سے ہم برکات حاصل کریں. تو جناب یہی کہنا چاہوں گا کہ معاف کریں اور معافی مانگیں. اس سے دوسرے انسانوں کے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، اور جناب آپ بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا ایک موقع ہے ہم سب کے لیے. آئیے ابھی ہم خداوند تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکتے ہیں. جب بھی ہم اس کے سامنے جھکیں اور مانگیں وہ ہمیں فراہم کرتا ہے، اور جب بھی اس سے معافی مانگے تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. آئیے پھر ہم دعا کرتے ہیں. اے رب تعالیٰ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. آپ سے اس زندگی کے لیے اور زیادہ توفیق مانگتے ہیں تاکہ ہم آپ کی مرضی کے موافق کام کر سکیں. ہم دوسروں کو معاف کریں اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان کی بھی معافی مانگتے ہیں. میں تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے بڑی برکت کی، سلامتی کی اور ترقی کی دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا مانگ لیتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.